سرکار غوث اعظم کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر، اور جب میرے غوث نے اعلان فرمایا تو پھر سارے ولیوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سارے ولیوں نے کہا اے بغداد والے پیر، بے شک آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے، مگر اجمیر والے خواجہ، ہندوستان کے راجہ جو اس وقت میں عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے، سرکار غریب نواز نے کہا اے غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے، آپ کا قدم میرے دل پہ بھی ہے، آپ کا قدم میرے آنکھوں پہ بھی ہے۔ ان اولیاء کی عظمت اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بلند رتبے عطا کیے۔ سرکار غوث اعظم کی محبت میں آنے والوں، یہ بچے تمہارے ہمارے بیٹھے ہیں، یقیناً یہ بچے جاتے ہوں گے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور جب یہ بچے جاتے ہیں نا مدرسے میں، تو کسی بچے کو اس کا باپ چھوڑنے جاتا ہے مدرسے میں، کسی بچے کو اس کا بھائی چھوڑنے جاتا ہے۔ اچھا، اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں ان کے لیے ذرا اسپیشل انتظام ہوتا ہے، انہیں اسکول وین میں بھیجا جاتا ہے، یا زیادہ امیر آدمی ہے تو پرسنل گاڑی سے ڈرائیور چھوڑنے جاتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے۔ مگر میرے عزیزو غور کرو، بچہ کسی کا بھی جائے مدرسے میں، ماں باپ بڑی محبت سے بھیجتے ہیں، کسی کا باپ مدرسے میں پہنچانے جاتا ہے، کسی کا بھائی پہنچانے جاتا ہے، پروٹوکول۔ مالدار کا بچہ اسکول میں جائے، اسپیشل گاڑی پہنچانے جاتی ہے، پروٹوکول۔ مگر آؤ بغداد والے پیر کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، اور بچپن میں سرکار غوث اعظم کو مدرسہ لے کر جانے والے انسان نہیں، بلکہ آگے پیچھے قطار بنا کر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے آگے آگے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اعلان کرتے جاتے ہیں اے دنیا والو ذرا راستہ دو، یہ جو بچہ مدرسے میں جا رہا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ولیوں کا تاجدار ہے۔ مدرسے میں جاتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے فرشتوں کا، جگہ دے دو جگہ دے دو، آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ ولیوں کا تاجدار ہے۔ وہ ہے سرکار غوث اعظم۔ اس امت کے اولیاء کی شان دیکھو۔ آؤ ذرا میرے عزیزو غور کرو، سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ بھی سمجھو، پھر میں آپ کو قرآن ذرا سا سنا کے تھوڑا ولیوں کی شان بھی بیان کرتا چلوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے جس پیر کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، یہ صرف ہمارا عقیدتاً ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جس کا ثبوت ہے وہی بات ہم کیا کرتے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولیوں کی علامتیں بھی بیان فرمائیں، نشانیاں بھی بیان فرمائیں، اللہ نے ان کی عظمت و رفعت کا بھی اعلان کیا۔ پہلے یہ سمجھے ولی کون ہوتا ہے، اللہ نے کس کو ولی کہا، قرآن سنیے، اللہ نے نشانیاں علامتیں بیان فرمائیں۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہر کسی کو ولی نہ سمجھنا۔ آپ کی بستی میں نہ جانے کتنے آئیں گے، آپ کے گاؤں میں نہ جانے کتنے آئیں گے، ولایت کا چولا اوڑھ کر پیر بن کر آئیں گے، مگر وہ جتنے بھی آنے والے آئے ان آنے والوں کو دیکھنا اور قرآن پڑھ کے سمجھنا۔ قرآن جس کو ولی بتائے اسے ولی مان لینا، اور جس کی کوئی نشانی قرآن میں نہ ملے اسے ہر حال میں ولی تسلیم نہ کرنا۔ پہلی چیز آپ سمجھے، قرآن نے بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگ کر قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، جو راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے وہ اللہ کا ولی۔ بولو جو ساری رات جاگے اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، رات اللہ نے کیوں بنائی؟ آرام کے لیے۔ شعیب بھائی آپ نے بھی سنا اور پڑھا ہوگا، رات اللہ نے کیوں بنائی؟ بولو، زبان ہے منہ میں تو شرمانا کیسا؟
آرام کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ وہ ولی ہوتا ہے جو رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، سجدے کرے؟ تو کیا اس کو آرام نہیں چاہیے؟ اس کے لیے رات آرام کے لیے نہیں ہے؟ اب ذرا ذہن قریب کریں، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، بالکل حق ہے، مگر اب صوفیہ کا جواب سنو، کیا فرماتے ہیں صوفیہ؟ صوفیہ فرماتے ہیں بات بالکل درست ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، مگر فرق اتنا سا ہے، کسی کو اپنے بستر پہ لیٹ کر سو کر ساری رات بستر پہ لیٹ کے کسی کو آرام ملتا ہے، کسی کو سجدے میں سر جھکا کے آرام ملتا ہے۔ یہ اپنا اپنا معاملہ، یہ اپنی اپنی طبیعت، کوئی ساری رات سوئے تب اسے آرام ملے، اور کوئی ساری رات اللہ کی عبادت کرے تب اس کے دل کو آرام آئے، یہ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ آؤ عزیزو غور کرو، اللہ کے ولیوں کی بات ہے، فرمایا جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، یہ قرآن کی آیت سامنے رکھو، اب ذرا دیکھو سرکار غوث اعظم کو، سرکار غوث اعظم رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کتابوں میں موجود ہے، سرکار غوث اعظم نے 40 سال زندگی کے ایسے گزارے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، بولو سبحان اللہ، عشاء کے وضو سے، عشاء کے وضو سے کوئی فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اسی طرح پڑھی جا سکتی ہے کہ ساری رات یہ آنکھیں بند نہ ہوئی ہو، ساری رات اللہ اللہ کرتے گزر گئی ہو، تو پتہ لگ گیا قرآن کے مطابق ولی وہ جو ساری رات اللہ کی عبادت کرے۔ اچھا ساری رات بھی اگر نہ کرے تو کم سے کم ایسا بھی تو نہ ہو کہ جو نماز کے قریب ہی نہ جائے، جسے الحمد ہی پڑھنی نہ آئے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کتنے جاہل جٹ لٹ پیر دیکھے ہیں، انہیں الحمد شریف پڑھنا نہیں آتا اور ان کے مرید ان پہ جان دیے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ میرا پیر میرا پیر میرا پیر، میں ان سے کہتا ہوں بے تیرا پیر ہے، پیران پیر نہیں ہے۔ اگر تیرا پیر پیران پیر کے نقش قدم پہ نہیں ہے، ان کے طریقے پہ نہیں ہے، ہم ایسے پیر کو پیر ہی نہیں مانتے۔ اچھا کچھ لوگوں نے یہ ڈھونگ رچایا، انہوں نے شریعت اور طریقت کو الگ الگ کر دیا، بولے مولویوں کو کہنے لگے یہ تو مولوی ہیں، شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے۔ اچھا تو طریقت والا، اور خاص طور پہ ہم بریلویوں کو بولے یہ بریلوی ہے، شریعت والے ہیں یہ تو۔ اور جتنے ناچنے والے، جھومنے والے، سلپے پینے والے، چرس پینے والے، بسم اللہ جسے پڑھنی نہ آتی ہو، وہ کہہ رہا ہے میں طریقت والا ہوں، وہ طریقت والا اپنے آپ کو بتا رہا ہے۔ اچھا جی، شریعت اور طریقت، یاد رہے شریعت اور طریقت اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتی تو اس کا سب سے پہلا ثبوت سرکار غوث اعظم کی زندگی سے ہمیں مل جاتا۔ سرکار غوث اعظم پیرانے پیر ہیں، ان سے بڑا تو پیر نہیں ہے نا تو، انہوں نے شریعت کو الگ کیوں نہیں کیا؟ بھائی اگر طریقت شریعت سے بالکل الگ ہے تو سرکار غوث اعظم شریعت کو طریقت سے الگ کر دیتے اور فرماتے کہ میں طریقت والا ہوں اور یہ شریعت والے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھنا عزیزو، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، سمجھنا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر یہ یاد رکھنا ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔
کوئی مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے تو کسی کو مرشد کی نگاہوں سے جام مل جاتے ہیں، کوئی کتابوں میں پڑھتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کوئی کتابوں سے دنیا کی حقیقت اور دنیا کے راز سمجھتا ہے، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ 14 طبق روشن فرما دیتا ہے، زمین و آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے، پھر سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ آؤ غوث اعظم سرکار کو دیکھو، یہاں پر غوث اعظم سرکار کے پاس دونوں چیزیں ملیں گی۔ آپ پہلی چیز دیکھیں، آپ پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ولایت نہیں ملی بلکہ ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوئے۔ اے لوگوں، پتہ لگ گیا طریقت میں کتنے اعلیٰ ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، اور شریعت میں کتنے اعلیٰ۔ آپ مدرسوں میں گئے، آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا، آپ نے قرآن سے موتی چنے، آپ نے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی، آپ نے علم دین حاصل کیا، پھر علم دین حاصل کیا تو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا۔ خدا کی قسم، جب غوث اعظم سرکار تقریر فرماتے، اللہ اللہ غور کرنا، جملہ سننا، جب بغداد والے پیر تقریر کیا کرتے تھے، آج ہمارے مجمع کے اندر ہمارے یہاں علماء تقریر کریں، لوگ ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، لیکن وہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ اے لوگوں، 70,000 لوگوں کا مجمع، میرا غوث تقریر کرے، فرمایا آپ کے خلفاء نے کہ ہم نے خود گنا ہے، جب خشیت اور خوف خدا کی بات ہوتی، جب غوث اعظم تقریر کرتے، لوگ اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے کہ ایک ایک بزم سے 70 جنازے نکلتے تھے۔ اب غوث اعظم کے ماننے والے مجھے بتائیں، اور یہ تمام طریقت والے مجھے بتائیں، غوث کی محفل سے جنازے نکلتے تھے، تمہاری محفل سے ناچنے والے نکلتے ہیں۔ غوث کی محفل سے خوف خدا کے سبب رونے والے نکلتے تھے، تمہاری محفل میں ڈھولک پہ جھومنے والے نکلتے ہیں، ہارمونیم پہ انگلیاں چلانے والے نکلتے ہیں۔ تو طریقت والا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو غوث کے نقش قدم پہ نہیں چلتا؟ اور پھر ایسے ایسے انہوں نے فرضی واڑے کر رکھے ہیں، کوئی ڈبا شاہ، کوئی لوٹا شاہ، کوئی مٹکا شاہ، کوئی بینگن شاہ، کوئی سگریٹ شاہ، کوئی سٹا شاہ۔ تاندیا مزار، جہاں دل مایا یہ تاندیا دربار۔